شہزادی دل نشین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح رعایا کی فلاح کے لیے کام کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ اس وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی رعایا بھی بہت پریشان تھی۔ وہ ہر وقت دعا کرتی رہتی تھی کہ بادشاہ کے ہاں اولاد ہو جائے۔ ایک دن بادشاہ محل کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دو۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے خادم سے کہا کہ فوراً اس کو روٹی دے آؤ۔ خادم جلدی سے گیا اور اس کو روٹی دے آیا۔ فقیر نے بادشاہ کو بہت سی دعائیں دی اور چلا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں وہی فقیر آ گیا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں آپ سے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا ہوگا؟ سنتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ ضرور کریں۔ فقیر نے کہا آپ اپنے تخت سے اٹھیں اور نیچے آ جائیں۔ بادشاہ فوراً نیچے آ گیا۔ پورا دربار کھڑا ہو گیا اور حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنے تخت پر جا کر بیٹھ جائیں، اور بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ اور فقیر یہ کہہ کر غائب ہو گیا کہ میں پھر آؤں گا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ رات کو جب بادشاہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہی فقیر پھر آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ تم اس امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا میری تو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میری اولاد ہو جائے۔ فقیر نے اسی وقت بادشاہ کو ایک عجیب و غریب قسم کا پھل دیا اور کہا کہ یہ اگر ملکہ کو کھلایا جائے تو ملکہ کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر فقیر غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ ملکہ کے پاس گیا اور اسے وہ پھل دے دیا۔ ملکہ نے وہ پھل کھا لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے ہاں بہت ہی پیاری سی بچی ہوئی۔ اس کا نام شہزادی دل نشین رکھا گیا۔ پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ شہزادی دل نشین بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے بچپن میں ہی تلوار بازی، گھوڑ سواری اور بہت سے دوسرے فنون سیکھ لیے اور ان سب میں مہارت حاصل کی۔ سنا بچوں؟ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں سیر کر رہی تھی کہ اچانک ایک جن حاضر ہوا اور شہزادی کو اٹھا کر لے گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے تو جن لے گیا۔ دیکھتے ہیں۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوا اور ملک میں اعلان کرایا کہ جو کوئی بھی شہزادی دل نشین کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کی شادی شہزادی دل نشین سے کر دی جائے گی۔ بہت سے بہادر نوجوان شہزادی کی تلاش میں گئے لیکن ناکام ہو گئے۔ ملکہ نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ ایک دن ایک ملک سے شہزادہ گلفام آیا
وہ بھی شہزادی کی تلاش میں چل پڑا۔ چلتے 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 وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا اور رات ہو گئی اور وہ ایک درخت کی شاخ پر لیٹ کر سو گیا۔ خواب میں اسے ایک بزرگ دکھائی دیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شہزادی دل نشین کو کالٹو جن اٹھا کر لے گیا، کیونکہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بہت طاقتور جن ہے، اس لیے میں تمہیں ایک انگوٹھی، تلوار اور اڑنے والا قالین دیتا ہوں۔ جب تم انگوٹھی پہنو گے تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکے گا اور تلوار کے ایک ہی وار سے جن ہلاک ہو جائے گا، اور یہ قالین تمہیں جن تک پہنچا دے گا۔ جلدی کرو بیٹا، دیر نہ کرو، نہیں تو اسے پتہ چل جائے گا، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے اور شہزادے گلفام کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پاس بزرگ کی دی ہوئی تینوں چیزیں موجود تھیں۔ صبح ہو گئی تھی، اس لیے شہزادہ گلفام نے قریبی چشمے سے منہ ہاتھ دھویا اور نماز پڑھ کر اڑنے والے قالین پر بیٹھ گیا اور قالین اڑنے لگا۔ 5 منٹ کے بعد شہزادے نے محسوس کیا کہ قالین جن کے محل میں پہنچ گیا ہے۔ اس لیے شہزادے نے جلدی سے انگوٹھی پہن لی اور اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ایک بڑے کمرے میں گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ شہزادی ایک پلنگ پر سوئی ہوئی ہے۔ شہزادے کی آہٹ سے شہزادی جاگ گئی اور کہنے لگی، شہزادے تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو جن تمہیں مار دے گا، جن تمہیں مار دے گا۔ شہزادے نے کہا کہ شہزادی تم گھبراؤ نہیں، کیونکہ میں نے ایک ایسی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جس سے مجھے جن نہیں دیکھ سکتا۔ پھر شہزادی نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ میں کسی طرح جن سے پوچھ لوں کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے۔ ابھی شہزادی نے یہ بات کہی تھی کہ ایک دم جن کمرے میں آدم بودادم بھونکتا ہوا داخل ہوا۔ شہزادی سے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا کہ جن تمہیں تو ایسے ہی وہم ہو گیا ہے کہ یہاں پر میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور میں نے آج ایک فیصلہ کیا ہے۔ جن نے پوچھا کہ تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ شہزادی نے کہا، میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جن ایک دم بہت خوش ہو گیا۔ شہزادی نے کہا کہ تم مجھ سے بناؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ جن نے کہا، کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ شہزادی نے کہا، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ کوئی تمہیں ختم نہ کر دے۔ جن نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہا کہ میری جان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میری جان ایک ہار میں ہے جو اس درخت کی سب سے اوپر والی ٹہنی پر لٹکا ہوا ہے، اور اس درخت کی حفاظت ایک شیش ناگ کر رہا ہے، اور اگر وہ ہار کسی کو مل گیا پھر بھی میں نہیں مروں گا، بلکہ میرا ایک ہاتھ اور ٹانگ کٹیں گی، اور اگر اس نے جس کے پاس ہار ہوگا اس نے دوسری ٹانگ پر وار کیا
تو میں دوبارہ ٹھیک ہو جاؤں گا اور میرے اندر پہلے سے دوگنی طاقت آ جائے گی۔ یہ کہہ کر جن چلا گیا۔ شہزادہ گلفام بھی یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے شہزادی سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد آؤں گا اور تم دعا کرنا۔ پھر شہزادہ قالین پر جا بیٹھا اور اسے شیش ناگ کے پاس جانے کا حکم دیا۔ قالین تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی پہاڑی ہے اور پہاڑی کے سب سے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت درخت ہے اور اس کی سب سے اوپر والی ٹہنی پر ایک بہت زیادہ خوبصورت ہار لٹکا ہوا ہے جس میں سے 7 قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ شہزادے نے پہاڑی پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ ایک دم بڑا کالا ناگ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادہ پہلے تو ڈر گیا لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا اور پیٹر پہ وار کر کے ناگ کو مار دیا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور درخت سے وہ ہار لے لیا۔ پھر شہزادہ واپس قالین پر آ گیا اور اسے اڑنے کا حکم دیا۔ قالین تھوڑی دیر کے بعد شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ شہزادی کے پاس پہنچا تو اسی وقت جن بھی آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو جن پھر آ گیا اور اسے کچھ ہوا بھی نہیں۔ دیکھتے ہیں۔ جن نے شہزادے کے ہاتھ میں وہ ہار دیکھا تو اس کی منتیں کرنے لگا، خدا کے لیے یہ ہار چھوڑ دو۔ لیکن شہزادے نے اسی وقت ہار کو توڑ دیا۔ ہار کو توڑتے ہی اس نے دیکھا کہ جن تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری دوسری ٹانگ پر بھی وار کرو، میری دوسری ٹانگ پر بھی وار کرو۔ لیکن شہزادے نے دوسری ٹانگ پہ وار نہیں کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جن تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جن کے مرتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ جب دھواں چھٹا تو شہزادے نے اپنے آپ کو اور شہزادی کو ایک میدان میں پایا۔ وہ دونوں قالین پر بیٹھ گئے اور شہزادے نے قالین کو حکم دیا کہ محل میں چلو۔ کچھ ہی دیر کے بعد شہزادہ اور شہزادی محل میں پہنچ گئے۔ محل میں پہنچتے ہی بزرگ کی دی ہوئی تینوں چیزیں غائب ہو گئیں۔ بادشاہ کو سب معاملے کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا۔ شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد بادشاہ نے ساری سلطنت شہزادے کو سونپ دی اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا اور سب ہماری طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔